سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، اور یہ بیان ہے شیخ ابو الفضل فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے میت میں آپ ہی کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں موجود تھا، اور پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے درسگاہ میں، آپ کی مجلس میں بڑے بڑے فقہاء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے فقراء موجود ہیں۔ آپ ان سے قضاء اور قدر میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے قضاء اور قدر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اب گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، ادھر پیر پیرا گفتگو کر رہے ہیں، ادھر فقہاء کرام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی اثنے کے اندر چھت کی جانب سے، اوپری جانب سے ایک سانپ گرتا ہے، جو پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے گود میں آ کر گر پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ سانپ آپ کی گود میں گرتا ہے، تمام حاضرین مجلس اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، بڑی دور چلے جاتے ہیں خوف کے مارے، کہیں یہ سانپ ہمیں کاٹ ڈالے۔ وہ تمام کے تمام حاضرین مجلس اپنی جگہ کو چھوڑ کر بڑے دور چلے جاتے ہیں، اسی خوف سے کہ کہیں یہ سانپ ہمیں کاٹ نہ لے۔ وہ تمام لوگ حاضرین مجلس بڑے دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس سانپ کے ڈنک مارنے کے ڈر کی وجہ سے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ آپ حضرت شیخ ابو الفضل کا بیان ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ آپ کے گود میں گرتا ہے، گود میں گرنے کے بعد وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوتا ہے، کپڑوں میں داخل ہونے کے بعد آپ کے جسم پر رینگتا ہوا وہ آپ کے گردن کی طرف نکلتا ہے۔ جیسے ہی گردن کی طرف نکلتا ہے، گردن کے پاس سے باہر نکل کر آپ کے گردن پر وہ لپٹ جاتا ہے۔ لپٹ جانے کے بعد حال یہ پہنچا ہے کہ وہ سانپ آپ کے گردن پر لپٹ جاتا ہے، لیکن پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے کہ آپ حرکت تک نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ ڈر کی وجہ سے حرکت نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سانپ کے ڈنک مارنے کے خوف سے حرکت نہیں دیتے، بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو کلام کر رہے تھے قضاء اور قدر میں، جو گفتگو کر رہے تھے قضاء اور قدر میں، اس گفتگو کو آپ نے تو بیچ میں روکا بھی نہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے سراسر بولتے چلے جا رہے ہیں، اور قضاء اور قدر میں گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کلام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے قطع کلام نہیں کیا، اور وہ سانپ آپ کے گردن میں لپٹنے کے بعد وہ سانپ زمین کی طرف آتا ہے۔ زمین کی طرف آنے کے بعد جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے سامنے آ کر وہ دم پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دم پر کھڑے ہونے کے بعد وہ سانپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتا ہے، وہ سانپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کچھ کہتا ہے، اور کچھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس سے کہتے ہیں۔ یہ دونوں معاملات آپس کے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سانپ نے کہا، ادھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا۔ جب وہ سانپ چلا گیا، سانپ کے جانے کے بعد تمام حاضرین مجلس جو بھاگ گئے تھے سانپ کے ڈنک مارنے کی وجہ سے، حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے پیرے پیرا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سانپ سے آپ کیا کہہ رہے تھے، سانپ سے آپ کیا کہہ رہے تھے، اور وہ سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا، سانپ آپ سے کیا کلام کر رہا تھا، اور وہ آپ سے کیا کلام کر رہا تھا، اور آپ اس سے کیا گفتگو کر رہے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ صاحب جب میرے سامنے دم پر کھڑا ہوا تو وہ مجھے یوں کہہ رہا تھا کہ میں نے بے شمار اولیاء اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے بے شمار دوستوں کو میں نے آزمایا، لیکن جب میں نے آپ کو آزمایا تو میں نے آپ کو جس طرح ثابت قدم پایا، جس طرح ثابت قدم پایا اس طرح کسی ولی کو نہ پایا۔ یعنی جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ثابت قدم فرمایا، ثابت قدم شریعت پر، طریقت پر، ہر اعتبار سے ثابت قدم پایا، ویسا کسی کو نہ پایا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اس سے سانپ سے، کہ تو مجھ پر اس حال میں گرا، سانپ چھت سے گرا تھا، کہ تو مجھ پر اس حال میں گرا کہ میں قضا اور قدر میں گفتگو کر رہا تھا۔ بہرحال تو ایک کیڑا ہے اور قضائی ہے جو تجھے حرکت دے سکتی ہے،
قدر تو ساکن ہے، وہ حرکت نہیں دے سکتی۔ تو سامعین کرام، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال کہ آپ سانپ سے کلام کر رہے ہیں، جنہیں سانپ کی ہم کلامی معلوم ہو اور سانپ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور اسے جواب بھی دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام ولایت عطا فرمایا ہے اور بے شمار فضیلتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔